اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم جس کسی سے بھی بات کرتے ہیں بات منوانے کے لیے ہم قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اس قسم اٹھانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جھوٹ کا دور دورہ ہے۔ آپ کلیتاً سچ بول رہے ہوں، آپ باوضو ہوں، آپ مسجد سے نکلے ہوں، آپ کی ہاتھ میں تسبیح ہو، اس کے باوجود بھی سامنے والا بندہ آپ کے اوپر یقین نہیں کرتا، کیونکہ جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا معاشرے کے اندر کہ اس جھوٹ کی کثرت سب کے اوپر موجود ہے، اور اس جھوٹ کا جو اثر ہے سب کے اوپر موجود ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو یا اپنے سچ کو طاقت دینے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اگر سچے تھے قسم اٹھا لی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر جھوٹے تھے اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے قسم اٹھائی، جو کہ اکثر ہوتا ہے ایسا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو۔ ایسا نہیں کہ بات تو آپ کی جھوٹی ہو، آپ بار بار قسمیں اٹھائیں اس جھوٹی بات کے اوپر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں میں اکبر الکبائر سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اصحاب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلا بتوایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ۔ دوسرا فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جو جھوٹی گواہی تھی اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تھے تو آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام فرماتے۔ جب اس بات کی باری آئی کہ جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اصحاب کرام کہتے ہیں کہ اتنی بار اس جملے کو دہرایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کے ہم کہتے تھے کاش کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائیں۔ اتنا بار جھوٹی گواہی نہیں دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھا اور جھوٹی باتیں کہے، جھوٹ بولے، جھوٹ بول کے سودا بیچے، جھوٹ بول کے اپنے معاملات زندگی چلائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کل اگر ہم اپنے بچے کے سامنے بھی کوئی بات کرتے ہیں اتنی پستیوں میں ہم چلے گئے کہ بچہ بھی کہتا ہے پتہ نہیں ابو سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ استاد کے سامنے آ کے صبح صبح کہہ دیں کہ میں اس لیے لیٹ آیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، نہیں ماننے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ بارہا مرتبہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے جھوٹی بات کہنا، جو ہے نہیں ویسے بول رہے ہیں۔ دوسرا ارشاد پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، یہ تین فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی بات ان سب گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی شہادت دینا سب گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، آپ کا دوست پھنس گیا، اس دوست نے آپ کو کہا یار گواہی دے دے کہ میں اس غلط کام میں ملوث نہیں تھا، آپ کہتے ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ یہ کون سی بات؟ دوستی نبھانی ہے تو پھر ایسا کرنا ہے؟ نا 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 نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے۔ ہمیں تو رینٹ کے اوپر گواہ مل جاتے ہیں،
تھوڑے سے پیسے لگاؤ، آپ اگر کچہری میں کھڑے ہیں، عدالتوں میں کھڑے ہیں، آپ کو اپنا وکیل کہے گا کتنے گواہ چاہیے؟ اب 10 گواہ آ کے گواہی دے دیں گے، حلف نامہ لکھیں گے، لکھا ہوا حلف نامہ دیں گے کہ ہم موقع کے اوپر موجود تھے، یہ صاحب تو وہاں کام میں موجود ہی نہیں تھے اس غلط کام میں۔ یاد رکھو، آج تو آپ جھوٹے گواہی یا جھوٹے گواہ ڈھونڈ کے بچ جاؤ گے، یہ لکھی ہوئی جھوٹی گواہی ان جھوٹے گواہوں کے گلے میں پڑے گی قیامت کے دن۔ یہ تو ریٹن ہے، ثبوت ہے، لکھا ہوا ہے اللہ کے حضور، یہ لکھا ہوا پہنچے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو تھوڑے بہت پیسوں کے اوپر بکتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور تھوڑے پیسوں کے اوپر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا ہے۔ کسی کی بھی، آپ اپنے دوستوں کی بھی گواہی نہ دیں، اپنے رشتہ داروں کی، ایون کے بھائیوں کی، ایون کے والدین کے پیچھے بھی آپ جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ آگے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں، جس نے کسی مسلمان کے خلاف ایسی شہادت دی جس کا یہ اہل نہیں تھا، یعنی کہ جھوٹی شہادت دی، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنا لے۔